آگے ہیں جی حمید اللہ صاحب ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے یہ کہہ کے انکار کر دیا ہے کہ جس شخص کو نائل ہونا چاہیے عدالت اسے سیاست کا محور بنا رہی ہے، پلیز اس پہ ضرور بات کریں۔ یہ بات اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ اول تو میں مولوی حضرات اور یہ جو ریلیجس قسم کا ایک خاص طرح کا گیٹ اپ ہے، ریلیجس ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن ایک دور سے میں نظر آؤں کہ جی میں بارش ہوں، کیا ہے سعودیز تو نہیں ہے۔ اب وہ مسلمان اگر سارے یہ جو منگولین اور جاپنیز اور چائنیز ہیں، ان کی تو داڑھی نہیں ہوتی، کدھر جائیں؟ میں نہیں ان پہ کامنٹ کرتا، سوائے اس کے کہ جو کمزور بات کی ہے بہت مولانا فضل الرحمان نے، بہت ہی کمزور، اس کی وجہ ہے عدالت سے سیاست کا محور بنا رہی ہو۔ بھائی عدالت اپنے کسی بیٹے کو نہ بنا دے، چھوٹے بھائی کو نہ بنا دے، داماد کو نہ بنا دے، عوام نے اسے پاکستان کی سیاست کا محور بنایا ہے اور باقی سب کو تقریباً دھتکار دیا، ریالٹی ہے۔ باقی جو مزاج یار میں آیا۔ دا لاسٹ کوشچن، کارکنان پاکستان تحریک انصاف شاہدرہ لاہور، مجھے سمجھ نہیں آئی بات، یہ کسی کا نام نہیں ہے۔ بہرحال جو سوال ہے وہ ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت اپنا 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم واپس نہیں لے گی، کیا اب ہم امید رکھیں کہ ہماری اور کپتان کی منزل قریب آ گئی ہے؟ دیکھیں یہ منزل کا ایک حصہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، اقتدار منزل نہیں ہوتا۔ آپ جو بھی میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں، اقتدار منزل نہیں ہوتا۔ اقتدار شریفوں کو کتنی بار ملا، کتنی بار ان کی لاٹریاں لگی، ملک کھوکھلا ہو گیا، یہ کیا کام ہوا؟ اور بے شمار دنیا میں سے اقتدار کا مطلب ہے قوم کو، ملک کو سرخرو کرنا، باعزت کرنا، طاقتور کرنا، باوقار کرنا۔ میں بھی 2 دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں ہندوستان بھی شامل ہے، انڈونیزیا بھی شامل ہے۔ پہلے امریکہ تھا، اب چائنا نمبر 1 ہے، امریکہ نمبر 2 ہے، لیکن ہم گداگر، بھکاری، خوشامدی لوگوں کی خوشامد کرنے کے لیے اپنے پرانے شہروں کے نام غائب کر کے ان کے بادشاہوں کے نام پہ شہروں کے نام رکھنے والے ضمیر فروش۔ تو یہ آپ پلیز ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی اور کپتان کی منزل اقتدار نہیں، اقتدار کے نتیجے میں آپ کا اصل سفر شروع ہوگا۔ اور آپ کی منزل کیا ہے؟ ایک ایسا پاکستان جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دے سکے، اور ایک ایسا پاکستان میں جس میں کوئی بھوکا نہ ہو، بے روزگار نہ ہو، جس میں کسی بچی کی، کسی بچے کی بے حرمتی نہ ہو، جس میں مذہبی ایکسپلائٹیشن اتنی بھیانک نہ ہو کہ معصوم کو۔ وہ پچھلے دنوں مجھے پتہ نہیں سوال یہیں تھا یا پتہ نہیں کہاں، کہ لائل پور سے تھا شاید، کہ کسی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے پیچھے اور اس کو چھپا کے پولیس نے کسی محفوظ مقام پہ۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ایک ایک کا پتہ کرو، سب گناہگار اور جاہل ہوں گے۔ وہی عورت نبوت کا دعویٰ، بھائی مرد تو کرتے رہے، مسلمہ کذاب نے وہ ان زمانوں میں بھی کیا تھا، اور بتھیرے ہیں۔ عورت اگر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اس کا پیج ڈھیلا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک پاگل ہے، مجنون، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو پاگل اگر مجھے پتھر مارے گا، اگر تو میں جانور ہوں میں اس سے جواباً پتھر ماروں گا۔ اگر میں انسان ہوں تو میں اپنی مرم پٹی کے ساتھ سوچوں گا کہ یار اس کا کیا، اس کو کہیں جمع کرائیں، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کرائیں، یار اس کا آگا پیچھا پتہ کرو، یہ کس گھر کا ہے، کیا ہے۔ تو یہ رویے کا فرق ہے۔ منزل جو ہے آپ کی وہ اقتدار نہیں ہے، نہ عمران خان کی، نہ پاکستان کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی اصولاً۔ باقیوں نے اس کو لوٹا، کوئی شک نہیں، یہ ملک یہاں تک ہوتا نہ، یہ ڈکیتی کی نشانی ہے، سمپل۔ تھینک یو ویری مچ۔